لیکن منیب صاحب، جو میں نے پہلا سوال عامر صاحب سے پوچھا، یہ جو سیٹیں جا رہی ہیں، عامر صاحب کے ساتھ میرا ہمیشہ ایک ہی اختلاف رہتا ہے اور رہے گا بھی، غلط کو غلط کہنا ہے، 18 میں بھی کہنا ہے، وقت پہ 24 میں بھی کہنا ہے۔ مسئلہ یہ کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ 18 والے کو غلط کہتے تھے، آپ آج مکافات عمل قرار دیتے ہیں اس کو۔ میں 18 کو بھی غلط کہتا تھا، میں آج بھی اس کو غلط کہتا ہوں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اس نے کیونکہ غلط کر دیا تو ادھر غلط جائز ہو جائے گا، وہ پھر بھی ناجائز ہے۔ بٹ از دیٹ اے پروسیس دیٹ از اسٹارٹنگ؟ 10-15 سیٹوں کی جو بات کی جا رہی تھی منیب صاحب کہ 10-15 سیٹیں ریکاؤنٹ میں دی جائیں گی، یہ پد 8000 سے جیتا ہوا 8000 سے ہروا دیا جاتا ہے۔ میں تو آج سن رہا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو تحریک انصاف کے گجرانوالہ سے کامیاب امیدوار تھے، وہ کہتے ہیں قانونی طور پہ میرے بغیر یہ ریکاؤنٹ ہو نہیں سکتا، مجھے بلایا نہیں ہے، میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور ادھر سے ریکاؤنٹ کر دیا۔ سو یہ پروسیس شروع ہو گیا۔ بہت شکریہ قائد صاحب۔ دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ ریکاؤنٹ والی بات کریں تو اگر تو ہم قانونی طور پر دیکھیں تو آرٹیکل 225 بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن جانا ہے، پھر ٹریبیونل ہے، جی ٹریبیونل سے کچھ نہیں بنتا تو پھر آپ سپریم کورٹ جائیں گے، اور کوئی اس کے اوور اینڈ ابو تو اس کے کچھ ہے نہیں۔ ظاہری بات ہے، نیچے سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے، الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا۔ اب بات یہ ہے کہ اس پروسیس کے اوپر آپ جس طرح آپ نے ان کو کوٹ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کامیاب امیدوار کے لیے میرے بغیر ریکاؤنٹ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر تو یہ ریکاؤنٹ ہوا ہے الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر اور باقاعدہ ایک پروسیس کے تھرو، اب ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر میں بالکل اس آرگیومنٹ کو آج کے حالات میں دیکھوں تو پھر واقعی یہ کہ بہت کچھ ہوا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے اور ہونا بھی ہے۔ مطلب اور دوسری بات جو بھی آپ نے کہی، دیکھیں اس میں ایشو کیا، ایشو میرا، آپ کا، رانا صاحب کا یا عارفہ نور صاحبہ کا نہیں ہے۔ ایشو صرف ایک ہے، ایشو یہ ہے کہ ہمارے تحریک انصاف کے دوست جو اب سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے، میرا ہمیشہ میرا ایک پرسنل آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ یار آپ اس بات کو جب تسلیم کریں گے کہ آپ بھی لوگوں کو روند کے اقتدار میں آئے 2018 میں، طریقہ فرق تھا، طریقہ شاید اس میں مرچ مسالہ کم ہوگا لیکن ایسے ہی بائی اینڈ لارج ہوا، تو پھر آپ بڑی حد تک الیکشن کو پری الیکشن مینج کر لیا گیا تھا نا۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، ایک ساؤتھ پنجاب محاذ بنا، بالکل وہ لوگوں کو پہلے اکٹھا کر لیا، محکمہ زراعت آیا، وہ ایک ہمارا جوک بن گیا تھا، مجھے یاد ہے ٹرانسمیشن میں کہ محکمہ زراعت والے ہوں گے، محکمہ زراعت۔ اب اس میں ایشو یہ ہے، اگر تو وہ ریئلائز کریں، میں آپ یا ہم سارے تو کہہ رہے ہیں اور ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے، ہم آج بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی کھاتے ہیں کہ جی پہلے 2018 میں بھی جرلو پھیرا، 2024 کا انتخاب بھی یہ جرلو زدہ یا متنازع انتخاب ہے۔ اب ایشو کیا ہے؟ ایشو صرف یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس کو بڑا سمپلسٹک ویو دیتا ہوں اپنے بہت سے دوستوں کو کہ دیکھیے، آپ کسی ڈاکٹرز ویری کرتے ہیں، کسی ایک طبیب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کی اپروچ اور ہوگی، کوئی نیا ڈاکٹر آئے گا کسی منصب کے اوپر تو اس کی اپروچ اور ہوگی، کوئی ایک ڈاکٹر شاید اس کی جو ڈوز ہے وہ کم دے گا، کوئی ایک ڈاکٹر زیادہ دے دے گا، کوئی نیا ڈاکٹر کیا ہوئے گا، ہاں نہیں، یا وہ نیا ڈاکٹر کہے گا نواں ڈاکٹر کیڑی کمپنی نے بکیا ہے جی۔ تہاڈا اگر دل ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہو جی آ جائے جڑا مینوں تانوں سارے ٹیکے لا دے، پھر وہ علیحدہ گل ہے، اگر تسی بہت کھلی گفتگو کرو گے تھے۔ لیکن اگر ہم ذرا اس کے ارد گرد ہی رہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے یہی لڑائیاں جو پہلے لڑی تھی، میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں قائد صاحب، 2024 کا انتخاب یہ ہوا، اللہ کرے ہمارے ملک میں اگلا انتخاب انشاءاللہ 2029 میں شیڈیولڈ ہو تو ادھر بھی ایسے تجربے ہو رہے ہوں گے، نہ ریاست بدلے گی، نہ ریاست کی ٹیکسٹ بک بدلے گی، نہ یہ لڑائیاں بدلیں گی۔ اب آج آپ دیکھ لیں، یہ ریکاؤنٹنگ کا سلسلہ ہو رہا ہے، اگر وہ 100% درست بھی ہو رہا ہے، قانون کے مطابق ہو رہا ہے، ڈو یو ہیو کانفیڈنس آن دس پروسیس؟ ڈو آئی ہیو کانفیڈنس آن دس پروسیس؟ نو۔ اس لیے کیونکہ یہ اتنا زیادہ اب رگڈ پورا معاملہ ہے یا اتنا کنٹروورشل ہے کہ اس کو آپ جتنی مرضی کریڈیبلٹی اس کے ساتھ اٹیچ کرتے جائیں اور ویسے بڑا ایک انٹرسٹنگ نقطہ آپ نے اٹھایا کہ اگر معاملہ ٹھیک بھی کر رہا ہو نا کوئی، اس ماحول میں لگے گا کہ یہ خراب ہی ہو رہا ہے، لیکن اس کیس میں یہ خبریں پہلے سے آنی شروع ہو گئیں، ٹی وی پہ بار بار کہا جا رہا تھا، نون لیگ تحریک انصاف یا سنی اتحاد پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں ریکاؤنٹ میں دینے کا پروگرام ہے، لیکن جس طریقے سے یہ سارا عمل ہو رہا ہے، مسئلہ میرا کئی دفعہ آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے ابھی منیب نے بات کی کہ یار مسالے کا، کبھی مسالہ زیادہ ہوتا ہے، کبھی مسالہ کم ہوتا ہے، کبھی بلو دا ریڈار کام ہوتا ہے، کبھی ریڈار کے سامنے آ کے ہاں جی کر لو جو کرنا، مسالے ہی پک رہے ہیں، ہاں، اور ریڈار کے سامنے آ کے کہتے ہیں ہاں جی ہم نے یہ کرنا ہے، کر لیں جو کرنا۔ ایسے کیسے چلے گا نظام؟
یا چلے گا تو صحیح، خیر ایسے ہی چلے گا نظام، بٹ کبھی کہیں نہ کہیں تو سمجھنا پڑے گا، احساس کرنا پڑے گا. وہ آپ نے وہ سنیے نا، دیکھیے مووی وہ سلمان خان والی، وہ جس میں پولیس افسر ہے، وہ کیا نام ہے؟ دبنگ. وہ تو کئی دفعہ بنا، اس میں کہتا ہے ہم ہیں، پولیس ہے، سرکار ہے، وہ بدماش لڑکی اٹھا کے لے کے جا رہا تھا اور اس کو مار دیتا اور کہتا کہ کیا کر رہے ہیں، ہم ہیں، سرکار ہے، ایسے ہی لے کر چلے جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی سرکار نہیں ہے. ایسا دے کے جاؤ. سرکار ہے نا، تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ کتنی محنت کر رہی ہے ان سب کاموں پہ. بٹ مطلب کہ ریئلی ڈو وی وری اباؤٹ رولز اینی مور؟ مطلب کہ پچھلے سال 2 سال میں کیا ہمیں کوئی فکر رہ گئی ہے قانون کی؟ اگر میں یہاں بات کر سکوں، ایک ہمارے صحافی دوست ہیں وہ اسد طور، 2 ہفتے سے وہ پکڑے ہوئے ہیں. چیف سپریم کورٹ کے اندر اٹارنی جنرل نے یہ کنسیڈ کیا ہے کہ ان کے خلاف چارجز جو ہیں وہ غلط بنے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ان کی بیل نہیں ہوئی ابھی تک. کون سا قانون؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کاشف شکر کریں عمران ریاض کی ہو گئی، ورنہ لاسٹ ٹائم ہمیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ ہیں کہاں. ہاں ہیں کہاں. اب مطلب کہ 2 انفارمیشن منسٹر تو پچھلے ہفتے 10 دن میں ہم دیکھ چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹویٹر تو بند ہی نہیں ہے، آپ وی پی این کے ساتھ استعمال نہیں کر رہے. مطلب کہ وہ یہ سولنگی صاحب کو کی گاڑی خراب ہو گئی تو انہوں نے کہا دیکھو یار تم نے گاڑی ٹھیک کر کے دی تھی تو یہ تو چلتی نہیں ہے. انہوں نے کہا سر دھکا لگا کے چلا کے یہیں پہ لے کے آیا نا تو چل تو رہی ہے گاڑی. مسئلہ یہ ہے ان کی گاڑی اگر دھکے سے بھی چلے تو چل رہی ہے، لیکن وی پی این کا بھی سولنگی صاحب یہی آپ کی مثال تقریباً بنتی ہے. کیا رہ گیا ہے کہ آپ کے انفارمیشن منسٹر اب مطلب کہ شرمندہ ہونا دور کی بات، کوئی ایکسکیوز دینا دور کی بات، وہ کہتے ہیں لے وی پی این پہ چل رہا ہے آپ چلا لیں، نوٹیفیکیشن آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، بندہ غائب ہو گیا ہے. اگر بندہ غائب ہو گیا تو آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ اس کو کوئی اٹھا کے لے گیا؟ اب تو یہی بات ہوگی نا اگلی دفعہ، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ کوئی اریسٹ ہو جاتا ہے. سو آئی مین واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ کیسا قانون؟ کیا یہ وہ ملک نہیں تھا جس کے اندر 85 کے اندر پارلیمنٹ میں لوگ آئے، اس کے بعد انہوں نے پارٹی بنا لی، اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی نہیں بنا سکتے پارلیمنٹ میں جا کے. I mean like it's باپ پارٹی کو سیٹ مل گئی لیکن وہ باپ پارٹی تھی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کو سیٹ بھی نہیں مل سکتی. یہ بیٹا بننے کے لیے